میرا جی یونٹ ہے گریک فلاسفرس، تو اس میں ہم پڑھیں گے جو ہمارے جو میجر فلاسفی کے پروپوننٹ ہیں، یا فلاسفیکیشن کو فلاسفی کو شروع کرنے والے جو لوگ ہیں، جس میں ہمارے پاس سقراط ہے، ارسطوٹل ہے، اور پلیٹو ہے، اور باقی جو آ، اس میں چیزیں ہیں وہ ان کے ریلیٹڈ جو ان کے کنسیپٹس ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہماری پریویس کلاس تھی، اور اس میں ہم نے آئیڈیلزم اور ریئلزم کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے، اور ان کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، آج دیکھیں گے ایکسپلین دا ڈائلیکٹیکل میتھڈ آف سقراط۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ڈسکرائب دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف سقراٹک وزڈم، اس کی ہم بات کریں گے۔ کریٹیکلی ایویلیویٹ پلیٹوز آئیڈیا آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو دا کلاسز، جو اس نے ڈفرنٹ کلاسز کے حوالے سے جس نے جو بات کی ہے پلیٹو نے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ایویلیویٹ پلیٹوز تھیوری آف ایجوکیشن اینڈ پوائنٹ آؤٹ اٹس کنٹریبیوشن ٹو دا فیلڈ آف ایجوکیشن، اور پلیٹو کی جو تھیوری آف ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اینڈ دین ڈسکس ارسطوٹل ایم آف ایجوکیشن لائز ارسطوٹل کریکولم آف ایجوکیشن، یہ آلموسٹ ہم کر چکے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ہم نے اس کو کنٹریکچوائز کرنا ہے ود اے پرسنالٹی، ود اے پرسن جنہوں نے اس کو پرپوز کیا ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو سب سے بڑی ہمارے پاس جو پائنیئر جو جنہیں فلاسفر سمجھا جاتا ہے دنیا میں، وہ سقراط ہے، جس کا جو ٹائم لائف فریم تھا دیٹ واز 469 ٹو 399 بیفور کرسٹ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 469 سال پہلے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر 399 میں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ان کی ایج تقریباً 40، یعنی اگر سے 30 کے قریب، یعنی 31 32 ایج تھی ان کی، جب ان کو قتل کیا گیا یا پھانسی دی گئی ان کو، یا انہوں نے سوری زہر کا وہ پیالہ پیا تھا جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بہرحال سقراط جو ہے بلیو دیٹ ون ارائیوز ایٹ دا ٹروتھ بائی کویسچننگ دا assumptions آن وچ آل دا تھنگز آر بیسڈ بیسیکلی۔ تو وہ بیسیکلی بات یہ کرتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ ہم سچائی تک اس کو صرف پہنچ سکتے ہیں جب اس کے بارے میں، جب ہم سچائی کے بارے میں کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں، جو بھی چیزوں کے سامنے آتا ہے، تو ان کے بارے میں جب ہم کویشچننگ کرتے ہیں تو وہ جو کویشچنس ہیں ان چیز کے بارے میں، اس کے ایگزسٹنس اور اس کے رونما ہونے کے بارے میں جو ہماری کھوج ہے، اس کے جو کویشچنس ہیں، جس کو ہم فلاسفیکل کویشچنس بھی کہتے ہیں کسی حد تک، تو اس سے ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو صحیح علم اس کا تدارک کر لیں گے، اور صحیح علم تک پہنچ جائیں گے، اور صحیح سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سقراط کا یہ کہنا تھا۔ اور اس کے بعد بیٹا جو پلیٹو ہے، ہی واز آلسو اسٹوڈنٹ آف سقراط، اینڈ ہز جو لائف فریم ہے وہ 248 ٹو 347 جو ہے نا وہ اس کا ٹائم فریم ہے، اور یہ جو ہے نا یہ سقراط سے مستفید ہوا ہے۔ اور پھر پلیٹو کا جو اسٹوڈنٹ ہے ارسطوٹل ہے، ہی ہیز آلسو رمین دا اسٹوڈنٹ آف پلیٹو۔ تو ارسطوٹل کا ٹائم فریم جو 384 ٹو 322 ہے، اور ہی واز آلسو اسٹوڈنٹ آف پلیٹو۔ تو ان کی پکس بھی سامنے میں نے یہاں پہ شو کی ہیں، جو کہ ہسٹوریکلی ہمیں جو اس کے ان کی ملتی ہیں لٹریچر میں۔ پتہ نہیں یہ ان کی ہے یا نہیں ہے، بدلا بھی تو جانتا ہے، لیکن اگر ہم نیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہی پکچرز آپ کو ان کی ملیں گے۔ مجھ جو بکس میں پبلش ہوئی ہیں وہ یہی پکچرز ہوئی ہیں، تو شاید ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ پکچر ایسوسیٹ کر دی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو کہ یعنی سینکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تقریباً آج سے 2500 سال پہلے، تو ان کی جو تصویریں ہیں اس فارم میں تو نہیں ہوں گی جس فارم میں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا تو چلیں ایک امیج کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ شاید اس کا یہ امپیکٹ ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹا گریک فلاسفی ریجن کی۔ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ فلاسفی جو ہے لو فار وزڈم ہے، یا لو آف وزڈم ہے، اور اس میں جو ایجپشین تھے انہوں نے کنٹمپلیٹڈ ہاؤ دا نیچرل ورلڈ اراؤنڈ دیم ورک، انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا مشکل کر دیا تھا اس چیز کو سمجھنا۔ ارلی گریک یوز میتھڈالوجیکل اسٹوریز ٹو ایکسپلین دا نیچرل ورلڈ، تو اس میں کچھ جو گریکس تھے انہوں نے جو نیچرل ورلڈ ہے اس کو سمجھنے میں کچھ ایسی میتھڈالوجیکل اسٹوریز بنائیں جس کے تھرو ہم اس یہ جو بھی ورڈ اس کو سمجھ سکیں۔ میں ایک چیز پہلے یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ انسان جو ہے ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہا ہے، اور یہ اس کے اندر ان بلڈ پراپرٹی ہے اس کا، یعنی ان بلڈ ڈرائیور ہے انسان کے اندر، جیسے کمپیوٹر کے ڈرائیورز ہوتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کو اٹیچ کرتے ہیں، ویسے ہی انسان ان ڈرائیور کے تھرو مختلف چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور 17 سینچری بیفور کرسٹ جو ہے گریکس لک فار نیو
मोर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना जो भी हो रहे थे उनके जो थे उसको मज़ीद अच्छे तरीके से उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की। और इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले जो नाम सुकरात का है, और व्हाट लिटिल वी नो कम्स फ्रॉम हिज स्टूडेंट प्लेटो एंड हिज एनिमी एरिस्टोटल। बेसिकली ये एनिमल एरिस्टोफेंस जो है, इसका एनिमल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका यानी यानी अपोजिट ग्रुप था, लेकिन एनिमे तो नहीं, जो स्टूडेंट था उसका। तो जो सुकरात है, हैविंग हम्बल बर्थ, रोट नथिंग डाउन, इसने कोई चीज़ नोट नहीं की, कोई लिखा नहीं इसने। इसके जो भी बेसिकली इसका मतलब यही था कि ये छोटी सी इसमें फौत हो गया, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो टाइम फ्रेम में 32 साल नज़र आ रहा है मेरे को, और मैं गलत नहीं हूँ। ये 469 टू 301 का जो टाइम फ्रेम है, इतने सालों का बनता है, 32 सालों का। तो उसने नोट कुछ नहीं किया, उसने लिखा कुछ नहीं किसी कागज़ पे, किसी चीज़ पे, कागज़ शायद उसके थे नहीं, और जो भी उसमें मटेरियल था, लेदर था या जो भी था। फाउंड इट नो फॉर्मल स्कूलिंग, इसने बेसिकली इसने स्कूलिंग का आगाज़ किया दुनिया में, तो उसकी कोई स्कूलिंग नहीं थी। बिलीव मटेरियल थिंग्स वुड नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि ये इसका ये ख्याल था कि जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, जिसके पीछे इंसान भाग रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें नुकसान तो दे सकते हैं, फ़ायदा कोई नहीं देते, इसलिए हमें अपनी ज़ात को इनके लिए वक़्फ़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी ज़रूरियात के लिए ज़रूर है, लेकिन हम इनके लिए नहीं हैं। सो ही डाइड फॉर हिज प्रिंसिपल। तो इसने जो अपनी उसका जो ख्याल था उस वक्त, जो भी जो लॉ था उसके खिलाफ इसने बात की थी, उस वजह से जहर का प्याला पीना पड़ गया, और इसने फिर अपनी जान भी दे दी। तो अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटा। तो इसका जो डायलैक्टिक था वो बेसिकली बाद में प्लेटो ने अडॉप्ट किया, और प्लेटो ने इसके बारे में सारा लिखा है अपनी किताब में। और प्लेटो से हमें इसकी जो लाइफ के हवाले हैं वो समझ आती हैं। तो सुकरात ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। वो ये कहता था कि व्हाट शुड वी डू, यानी हमें कैसे क्या करना चाहिए। हाउ शुड वी बिहेव, हमें दूसरों से कैसे पेश आना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी क्यों है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, असल खुशी क्या है। इज़ परफेक्शन पॉसिबल, क्या हम परफेक्शन का असूल हासिल कर सकते हैं, क्या हम मुकम्मल हो सकते हैं। और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द गुड और जस्ट लाइफ, किस चीज़ से हम कहेंगे ये चीज़ अच्छी है और यही चीज़ हमारी लाइफ है। एंड व्हाट इज़ virtue, और नेकी क्या है। एंड हाउ शुड अ मैन बेस्ट कंडक्ट हिज लाइफ, तो कैसे एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे जो टीचर थे डॉक्टर शफाक अहमद शाह साहब, पीएचडी में फ़िलासफ़ी के, वल्लाह आलम, वो उनका ये एक थ्योरी है कि वो ये कहते थे कि हो सकता है कि ये लोग उस वक़्त में कोई रसूल या पैगंबर गुज़रे हों जिस दौर में ये लोग मौजूद थे, हो सकता है। वी डोंट नो, चूँकि हमारे तो जो 1,24,000 पैगंबर हैं, उन सब की डिटेल तो बेटा हमारे पास नहीं है, कुछ सिर्फ चंद एक ही हैं। तो हो सकता है वो जो 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे हैं, शायद उनमें ये लोग भी शामिल हों, वल्लाह आलम। क्योंकि ये इनके अंदर से हमें सच्चाई जो है ना, वो सच्चाई की खुशबू आती है, और उनकी ज़िंदगी में हमें सच नज़र आता है, और एक प्रिंसिपल नज़र आता है जो कि हक़ का प्रिंसिपल है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन लोगों ने एक कोई ऐसा रोल उनको मिला हो, वल्लाह आलम, ये कोई लाज़मी नहीं है, ये उनका एक ख़्याल था। तो मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि सम टाइम ये इस तरह की फीलिंग आती है कि जो 1,24,000 पैगंबर गुज़रे, उसमें से बहुत सारे गुमनाम है, उसमें खामोशी है, उसमें कोई पता नहीं है, और तरीक़ इस बारे में कुछ बताती भी नहीं है। ओके, तो इसमें सबसे जो इसकी जो पॉपुलर चीज़ है वो है सोक्रेटिक मेथड, जिसको हम क्वेश्चनिंग मेथड भी कहते हैं। सोक्रेटिक मेथड और क्वेश्चनिंग मेथड, मेथड ऑफ रिगरस क्वेश्चनिंग टेक्निक इसको कहा जाता है, और डिज़ाइन टू स्टिंग पीपल इनटू रियलाइजिंग देयर ओन इग्नोरेंस, यानी ये इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है कि उसके लिए क्या उसकी चीज़ ऐसी है जिसको वो नहीं जानता। एंड प्रोवोक जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, और ये जेन्युइन जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसमें वो बाँटता है, आपको मजबूर करता है सोचने के लिए, क्यूरियस करता है। और ट्रू नॉलेज गेन्ड ओनली बाय द कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग assumption दैट अंडरलाइज ऑल वी डू। उसमें ये इससे ख्याल ये है कि आपने अगर हकीकी इल्म हासिल करना है तो आप मुसलसल क्वेश्चन करते रहें, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी हकीकत को पा लेंगे और हकीकी नॉलेज तक पहुँच जाएंगे। तो चीफ ट्रूथ इज एंगेज इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और इसलिए आप हमेशा अपने आप को क्रिटिकल थिंकर बनाएं, और उस क्रिटिकल थिंकिंग के स्टेज में रहें, ताकि आप असल जो सच है, सच्चाई है, उस तक पहुँच सकें। बेटे, सच से मुराद ये होता है कि जैसे जिन चीज़ों को आज हम मानते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये फलां केमिकल है, उनके ये नाम हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये जो भी हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है, जो भी, तो ये बेटा सारे का सारा जो है ना, ये ट्रूथ है। इसी को बेटा ट्रूथ कहते हैं। इस तरह की जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, उनको हम ट्रूथ का नाम देते हैं, जिनको सारी दुनिया तस्लीम करती है, और उनको उन चीज़ों से नाम से जानती है, थ्योरीज़ के नाम से जानती है, तो इसको हम ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, अपने हद तक हम उसको सच्चाई मानते हैं, उसको भी ईमान लेके आते हैं, उसको हम अमल कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं।
تو इसका जो सबसे दूसरा जो इसका मशहूर मेथड है वो डायलैक्टिक मेथड है, और ये किसी हद तक जो प्लेटो है उसका भी मेथड कहा जाता है, प्लेटोस डायलैक्टिक मेथड। लेकिन एक्चुअली ये चूँकि उसने लिया था अपने उस्ताद से सुकरात से, इसलिए नाम के साथ मंसूब किया जाता है हिस्टोरिकली। सुकरात डिडंट विश टू कन्विंस अदर्स अबाउट द वैलिडिटी एंड करेक्टनेस ऑफ व्यूज़। तो उसने कभी भी जो है ना लोगों को मजबूर नहीं किया। नबी साहब के पास जाएँ, नबी साहब से कहें कि वो बात करें आपसे। तो सुकरात जो है उसने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप उसकी बातों पे यकीन करें, और वो कभी किसी को यानी फोर्स नहीं करता था इस बारे में, और कन्विंस करने के हवाले से कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है और आप मुझे फॉलो करें। यानी उसके बारे में ये कहा जाता है, उस तशरीह में इसके बारे में लिखा, अपनी वैलिडिटी और करेक्टनेस के बारे में वो कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करता था। रेदर ही वांटेड अदर पीपल, एवरीबॉडी शुड बी हिज ओन फिलॉसफर। वो कहता है कि हर बंदे को फिलॉसफर होना चाहिए। यानी फिलॉसफर वो बंदा जो बेसिकली सोचता है, उसको बेटा फिलॉसफर कहते हैं, जो फिलोसफिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है और जिसके पास बुनियादी सवालों के जवाब होते हैं, जवाब हासिल करने के कोशिश में लगा रहता है, उसको बेटा फिलॉसफर कहते हैं। शुड बी क्रिटिकल एंड थिंक फॉर हिमसेल्फ। वो हर किसी को क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए और उसे सोचना चाहिए उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, और उसे यानी सुकरात के बारे में तो ये है कि वो जो सुपर नेचुरल पावर है उस पर यकीन रखता था, यानी इसके बारे में ये कहा जाता है। And he was convinced that every person had in him or the germ for rational thought। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर ये जर्म मौजूद है, यानी ये सलाहियत मौजूद है कि वो रैशनल थाट रखता है, वो रीजनिंग रखता है, लॉजिक रखता है, तारुफ रखता है, उसकी कुव्वत रखता है। और ही वांटेड टू ड्रा अटेंशन ऑफ अदर्स टू द क्रूशियल सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ आवर लाइफ। वो सिर्फ ये चाहता था कि हर बंदा इस चीज़ की हकीकत को समझे कि हम एक मकसद से यहाँ दुनिया में आए हुए हैं, और इसलिए हमने इस मकसद के हवाले से ज़िंदगी को समझना है, और उसके लिए हमने सोचना है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में देखना है, जो सिग्निफिकेंट फिलॉसफी फॉर द लाइफ उसको सोचना है। द अप्रोच ऑफ सॉक्रेटिस इज समड अप इन टू वर्ड्स, डायलैक्टिकल मेथड। तो उसने उसकी जो अप्रोच थी उसको हम डायलैक्टिकल मेथड भी कहते हैं, जिसे हम किसी हद तक थोड़ा सा डायलॉग कह सकते हैं। यानी डायलॉग बेस्ड जो चीज़ होती है, एक तो डिस्कशन होती है ना, डिस्कशन और चीज़ होती है, एक होता है डायलॉग। जैसे आप ड्रामा लिखते हैं उसमें डायलॉग्स होते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं उसके अंदर डायलॉग्स होते हैं। तो ऐसे उसके जो डायलॉग होते हैं कि इंसान दूसरे इंसान से मुखातब होता है। जैसे बाज़ दफ़ा हम लोग आपस में डायलॉग करते हैं, तो इस चीज़ को बेटा वो डायलैक्टिक मेथड कहते हैं। और इसके ख़्याल में अकॉर्डिंग टू स्क्राट नॉलेज इज़ वर्च्यू, और वो ये समझता है कि जो नॉलेज है ये बहुत बड़ी नेकी है, इसका असूल। और यकीन करें आप इस चीज़ पे, मैं खुद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेरा एतक़ाद है कि नॉलेज जो है ये वाकई सबसे बड़ी वर्च्यू है। इसमें यानी एक जो आलम है उसकी जो फ़ौक़ियत है उसके बारे में अगर देखा जाए तो मुझे समझ कि बेशुमार हदीस हैं इस बारे में, कि एक आलम का जो कलम से शाही से लिखी हुई जो बातें हैं वो शहीद के खून से अफजल हैं, और ऐसे ही एक जो लम्हे की जो आप गौर व फ़िक्र करते हैं वो 1000 साल की इबादत से बेहतर है। तो ये बाकायदा हदीस मौजूद है इस चीज़ पे। तो मकसद ये है कि हम लोग बेटा इसमें हम सब लोग स्कॉलर्स तो हैं, हम सब लोग जो हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स तो हैं, हम सब लोग जो हैं वो थिंकर्स तो हैं, हम सब लोग जो हैं यानी सोचने के प्रोसेस से गुज़र सकते हैं, लेकिन गुज़रते नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि हम नॉलेज के हसूल में अपना वक़्त, अपनी तवानाई नहीं लगाते। ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह है, मैं ये कहूँगा मेरे समेत हम सब का ये सबसे बड़ा गुनाह है कि हम नॉलेज जैसी विर्च्यू से दूर हैं। यानी एक सबसे ताकतवर जो विर्च्यू है वो नॉलेज है, और उस नॉलेज की विर्च्यू से हम यानी इस नेकी से हम दूर हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा कसूर है कि हम ना पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ना चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ना वक़्त देते हैं और बस टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ गुनाह है, यानी मैं तो उसको गुनाह के ज़मरे में सफ़र करता हूँ। एक तालिब इल्म का बेटा जो उसके ज़िम्मे फ़राइज़ उसमें पढ़ना है, एक उस्ताद के ज़िम्मे में जो फ़राइज़ है वो भी पढ़ना और फिर पढ़ाना है। तो हम साथ बीइंग टीचर भी और बीइंग तालिब इल्म भी, स्टूडेंट भी, हम दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पढ़ें और पढ़ाएँ और पढ़ते रहें। तो हम पढ़ते कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है, बस इधर-उधर कामों में लगे रहते हैं। नॉलेज द विज़न ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ्स, और नॉलेज की वजह से हम यूनिवर्सल ट्रुथ तक पहुँच सकते हैं, उसके विज़न को जान सकते हैं। टू डिस्कवर दिस नॉलेज Praj used dialectical method. He has nowhere given a systematic description of this method. तो उसने इसका कोई तरीक़ाकार नहीं बताया, यानी कोई स्टेप्स नहीं बताए उसने इसके कि ये कैसे आपने फॉलो करना है। जस्ट क्या था, हिज स्टाइल ऑफ डेवलपिंग फिलॉसफिकल आइडियाज़ वाज यूनिक, और उसने इन डायलॉग के थ्रू ये सारी फिलॉसफिकल बातें की हैं। तो इसी बेस पे ही वुड डायरेक्ट द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन, कि इस तरह से आप बातचीत करें।
or this method was dialectical because all the proposed meaning and definition of concept Socrates would bring out the defects in the people and thus persuade his debater to modify his definition to rectify the defect points. تو جو بھی اس نے چیزیں ایسی بتائی تھیں جو لوگوں کے اندر ان سے برائیاں نظر آ رہی تھیں، پھر دوسرے جو اس کے جو بھی شاگرد تھے ان سے وہ کہتا تھا بھی اس کو آپ ان کو سالو کریں اور اس کو بتائیں کیسے اس کو ہم نے یعنی ون بائی ون اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں اور کیسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں، کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں فیکٹس کو، ان سوشل جو بھی ایونٹس ہیں ان کو کیسے کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو بیٹا ڈائلیکٹک میتھڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈائلاگ فارم میں تھا. اس کے کچھ سیلین فیچرس ہیں، آپ یہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ ہے اس کے اندر، یہ کہ میتھڈ ہے بھی کہ نہیں. انٹلیکچوئل ڈائلاگ ہوتا ہے، یعنی آپ بہت سوچ سمجھ کے بات چیت کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو انڈکٹیو ڈٹرمنیشن آف ٹروتھ ہوتا ہے، دونوں طرح سے ہوتا ہے، ڈیڈکشن اور انڈکشن کے تھرو. اس میں تھیوری آف نالج پہ کہ نالج کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے اور کیسے وجود آتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے. تھیوری آف کنسیپٹ پہ بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز کیوں کنسیپٹ ہے، کیوں کنسیپٹ نہیں ہے اور کیسے دوسرے کنسیپٹ سے کیسے ڈفرینٹ ہے. ریزن اینڈ ڈیفینیشن ان نالج کی بات ہوتی ہے. تو اگر ہم نے نالج کو ڈیفائن کیا ہے تو کیسے کیا، کیوں کیا، اس کی کیا ریزن ہے. نالج اینڈ ویچو کی بات ہوتی ہے کہ جو نالج ہے اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا جائے اور کس طرح سے یہ نیکی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے زمرات میں آتی ہیں تو اس کے میرا کچھ پرنسپلس ہیں. اس میں کہیں سقراط نے نالج از دا گول آف لائف، اس کا خیال تھا کہ علم حاصل کرنا ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور جیسے ویچو کین بی ٹاٹ، اور نیکی جو ہے اس کو ہم دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، گائڈ کر سکتے ہیں دوسروں کو. اور ویرچو از ون، اور ویرچو ایک ہی ہے، اینڈ ویرچو از بلس، اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ نیکی ہے. تو یہاں تک آپ کی طرف سے ناؤ وی ہیو سرٹن آئیڈیاز آف سقراط. اور سقراط یوز دا کلیم آف وزڈم ایز از مورل بیسس. وہ کہتا ہے کہ بھی آپ وزڈم جو ہے اس کی بیس پر مورالٹی ڈٹرمائن کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے لیے وائز ہونا ضروری ہے، تو آپ وزڈم کی بیس پر اپنے مورل پرنسپلس کو ڈیسائڈ کریں. چیف گڈنس کنسسٹس ان دا کیئرنگ آف دا سول کنسرن ود دا مورل ٹروتھ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اور یہ سقراط نے سب سے زیادہ فوکس بیٹا مورل ڈیولپمنٹ پہ دیا، سول پہ دیا کہ ہم جو ہے اپنی سول کی کیئر کریں، اس کی نیڈ کی کیئر کریں اور ہمیشہ ٹروتھ کا ساتھ دیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور wealth doesn't bring goodness but goodness bring wealth and every other blessing both to the individual and to the state. اس کا خیال یہ ہے کہ جو دولت ہے یہ آپ کو کبھی بھی خوشیاں نہیں دے سکتی، کبھی بھی آپ کے لیے بلیسفل نہیں ہو سکتی، جبکہ جو آپ کی گڈنس ہے، اچھائی ہے آپ کے اندر، یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کو دولت بھی دے گی اور بلیسنگ بھی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کی اسٹیٹ کو بھی خوشحال کرے گی اور آپ کو خوشحال کر دے گی. لائف وداؤٹ ایگزامینیشن ڈائلاگ از ناٹ ورتھ لیونگ. اس کا خیال یہ ہے کہ اگر جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے تو آپ کی جو لائف ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ بات چیت کریں، دوسرے کی رہنمائی کریں. اور آئی ایم اے سٹیزن آف دا ورلڈ، اس کا خیال یہ تھا کہ میں گلوبل سٹیزن ہوں، میں اس دنیا سے بلانگ کرتا ہوں، جہاں میں رہتا ہوں یہ ساری دنیا میری ہے اور میں ایک گلوبل سٹیزن ہوں. آئی نو نتھنگ ایکسیپٹ دا فیکٹ آف مائی اگنورینس. وہ اس کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا باکمال جملہ ہے جس پہ رشک آتا ہے کہ مجھے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ میں کیا نہیں جانتا. تو یہ بڑی بڑی یعنی ایک عمیق بات ہے کہ آئی نو نتھنگ، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے ایکسیپٹ دا فیکٹ آف مائی اگنورینس، کہ میں ایک اگنورینس، میرے اندر اگنورینس ہے، میرے اندر کیا اگنورینس ہے. تو ہمیں بھی بیٹا اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا اگنورینسز ہیں اور دانستہ یا نادانستہ ہم کن کن برائیوں میں اور کن کن پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہی وڈ وانٹ یو ٹو ایویلیویٹ سوسائٹی اینڈ یور اون لائف ریگولرلی. اس لیے آپ اپنا تزکیہ نفس کرتے رہیں اور سوسائٹی کا بھی تزکیہ نفس کرتے رہیں کہ سوسائٹی کے اندر کون کون سی ایونٹس آ گئی ہیں اور کیا کیا معاملات خراب ہو رہے ہیں. So this was all about Socrates, and now we are starting our next philosopher, who is Plato, who was people of Socrates also. تو پلیٹو کا جو لائف ٹائم اسپیم ہے دیٹ واز فرام 429 ٹو 347 بفور کرسٹ، اور اس بارے میں ہم بات کرنے جائیں گے. اچھا، یہ جو بیٹا سقراط پلاٹو ہے، ہی از نون ایز آئیڈیلسٹ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو آئیڈیلزم کی بنیاد رکھی ہے، اس سے پہلے سقراط نے چونکہ لکھی کوئی نہیں تھی تو اس نے اپنے استاد سے ہی ساری چیزیں سیکھی ہیں اور آگے ہمیں ڈلیور کی ہیں. تو بعض لوگ جو ہے نا سقراط کو ہی آئیڈیلسٹ کا فاؤنڈر سمجھتے ہیں،
اور بعض اس کو سمجھتے ہیں. بہرحال زیادہ تر اس کے حوالے سے ہی ہمیں پلیٹو کے حوالے سے آئیڈیلزم کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے. بورن انٹو اے ویلتھی فیملی، یہ کافی امیر شخص تھا، ویلتھی فیملی بلانگ کرتا تھا. اس کا نام کا جو مطلب تھا وہ ہائی فور ہیڈ تھا، یعنی اس کا ماتھا چونکہ بڑا تھا تو اس لیے اسے ہائی فور ہیڈ کہا جاتا تھا. اسٹوڈنٹ آف سقراط تھا، لیفٹ ایتھنس وین سقراط ڈائیڈ. اور اس نے جو ایتھنس اسکول تھا سقراط کا، اس کو پھر سے چھوڑ دیا تھا جب سقراط کا اس نے زہر پیا تھا. اینڈ ریٹرن ٹو اوپن اسکول کال دا اکیڈمی، اور اس نے پھر اپنی اکیڈمی 385 بیفور کرسمس نے بنائی تھی. اینڈ روڈ 20 بکس مینی ان دا ڈائلیکٹک اسٹائل. اور چونکہ اس میں استاد ڈائلیکٹک وے میں ٹیچ کرتا تھا اور بتاتا تھا اور لکھتا تھا، تو اس نے بھی 20 کتابیں لکھی ہیں اور زیادہ تر ڈائلیکٹک اسٹائل میں لکھی ہے. اسٹوری وچ ٹائمس ٹو ٹیچ اے اسپیسیفک کنسیپٹ، یعنی اس کے اندر ایک اسٹوری ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے نا وہ کسی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں. وچ سقراط ایز دا مین کریکٹر، جس میں سقراط کو زیادہ تبصرہ کیا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیٹو ہے اس کے نزدیک اس کے آئیڈیاز میں آئیڈیلسٹ بلیو ان آرڈر اینڈ ہارمونی، morality اینڈ سیلف ڈینائل. تو یہ بھی وہی باتیں جو سقراط نے کی تھی کہ آپ نے بلیو کرنا ہے ہارمونی پہ، morality پہ اور سیلف ڈینائل پہ، یعنی اپنی جو سیلف ہے اس کو آپ ڈینائی کریں، اس کی ضروریات کو ڈینائل کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف رہیں اور نیک کاموں میں رہیں اور برے کاموں سے بچے رہیں. امورٹیلٹی آف دا سول ورچو ایز اے نالج، وہ کہتا تھا کہ جو سول ہے یہ آپ کا ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ مورٹل ہے. اور جو آپ کا جسم ہے یہ مورٹل ہے. اور یہ سب سے بڑی اس کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو نیک کرنا، سول کو نیک بنانا ہے، اس کے مطابق ہمیں نالج ایکوائر کرنا ہے. تھری آف فارمس کے والے سے بات کرتا ہے. ہائیسٹ فنکشن آف ہیومن سول از ٹو اچیو دا ویژن آف فارم آف گروپ، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اصل جو انسان کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اچھائی کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں اور اس میں اپنا ویژن جو ہے ڈیولپ کریں اور اس کو ہم اچیو کریں. پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے سرٹن ایمس اور آبجیکٹیوز دیے ہیں اس نے. اکارڈنگ ٹو پلیٹو مینس مائنڈ از آلویز ایکٹیو، اس کا خیال یہ ہے کہ انسان کا دماغ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے. مین از اٹریکٹیڈ ٹوورڈ دا تھنگس آل اراؤنڈ، اور انسان ہمیشہ اپنی گرد چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے. دا ایجوکیٹر شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس ٹینڈنسی ان دا چائلڈ اینڈ ایجوکیٹ دیم. اور تو اس لیے جو آپ کے جو بھی ٹیچرس ہیں ان کو بھی اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے بھی اسی طرح سے اپنی چیزوں کو ڈپلوما چیزوں کو طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کو ہمیں اس چیز سے فائدہ لینا چاہیے کیونکہ مائنڈ بھی ایکٹیو ہے اور وہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہی شوڈ پے اٹینشن ٹو سبجیکٹ وچ ساؤنڈ دا چائلڈ. تو اس لیے ٹیچرس کو اپنے جو بھی سبجیکٹس ساؤنڈنگ ہوتی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو ان کے مطابق گائڈ کرنا چاہیے. دا پروسیس آف ایجوکیشن ایڈوانس از تھاٹ دس کانسٹنٹ انٹریکشن. تو آپ کا جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے اس کے تھرو آپ نے جو بھی آپ کے انٹریکشنس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انکریز کرنا ہے. ہیومن بیجنگ ریکوائرز پازیٹیو انوائرمنٹ ناٹ اونلی ان انفینسی بٹ تھرو آؤٹ ہز لائف. تو انسان کو ایک ایسا انوائرمنٹ چاہیے جس سے وہ ساری زندگی سیکھتا رہے، ماں کے گود سے لے کے قبر تک. تو تھرو آؤٹ لائف اسے یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو پلیٹو ہو گیا تھا. اور اکارڈنگ ٹو پلیٹو دا پروسیس آف ایجوکیشن نیور کمپلیٹ. تو اس لیے ایک جو ایجوکیشن ایک لائف لانگ پروسیس ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. پلیٹو ہیز لیڈ دا گریٹسٹ اسٹریس آن دا مینٹل ڈیولپمنٹ. اور اس لیے جو آپ کا جو پلیٹو ہے اس نے ہمیشہ زیادہ اسٹریس کس پہ دیا ہے، ایجوکیشن پہ، مینٹل ڈیولپمنٹ پہ، کہ اس پہ آپ زیادہ فوکس کریں. ایجوکیشن ایمز ناٹ میرلی آن پرووائڈنگ انفارمیشن بٹ آلسو ٹریننگ دا انڈیویژل ان ہز ڈیوٹیز اینڈ رائٹس ایز اے سٹیزن. اس کے تھرو آپ بچوں کو ان کے ڈیوٹیز اور جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں سمجھائیں. پلیٹوز اوپینین دا ایم آف ایجوکیشن از ہیومن پرفیکشن. اور آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ ہیومن بنائیں جو غلطیوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو اور جو نیکیوں کو جانتا ہو، نیکیوں کو عمل کرنے والا ہو. ہی سجیسٹس اے کریکولم وچ کمپریہینڈس آل سبجیکٹس. جیسے لاسٹ ہم نے بات کی تھی اس میں سارے سبجیکٹس اس میں شامل تھے جو اس میں باتیں کی ہیں. تو اس میں اگر کریکولم کے حوالے سے بات کریں تو وہ فوکس کرتا تھا فزیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، باڈی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن امپریشنس کے حوالے سے اور میوزک ٹریننگ کے حوالے سے کہ لوگوں کو میوزک جو ہے نا وہ اس کی ٹریننگ دی جائے. یہ مجھے بکس میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے اس کے بارے میں. تو اگر وہ ہم بات کریں ٹیچرس رول کی، آئیڈیلسٹ جو ٹیچر ہوتا ہے، ایجوکیٹر از لائک دا ٹارچ بیئرر ہو لیڈز اے مین. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے کمپیریزن میں بھی دیکھا تھا کہ ٹیچر کا جو ایک رول ہے وہ ایک کرسٹمیٹک پرسنالٹی کا ہے، ایک اسپریچول فادر کا ہے، اسپریچول لیڈر کا ہے. اس لیے ایک ٹیچر ایک ایسا یعنی شخص ہے جو کہ ایک جس کے پاس ایک ٹارچ ہے علم کی، جس کو وہ لے کے تمام دوسرے بچوں کو، انسانوں کو گائڈ کر رہے ہیں. His task is to bring the educated out of the darkness of the cave into the light of the day. تو وہ بچوں کو جو گمراہی کا اندھیرا ہے یا جو بھی مشرقی اندھیرے ہیں اس سے نکالے اور اس کو دل کی روشنی میں لے آئے اور ایمان کی روشنی میں لے آئے. یہ ایک استاد کا رول ہے. Let to believe that the child learns a great deal through
امیٹیشن. تو انسان جو ہے وہ امیٹیٹ کر کے سیکھتے ہیں, دوسروں کاپی کر کے سیکھتے ہیں. تو اس لیے ایسے ان کو موقع دیے جائیں کہ امیٹیٹ کر سکیں. اور ہی ول ایکوائر دا بیہیویئر آف دا پیپل امانگ ہوم ہی ٹو میک ٹو لیو. تو وہ ایسے بیہیویئر اڈاپٹ کرے جس کے تھرو اس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنا ہے. کیپنگ ان مائنڈ دا اسٹیٹس آف چائلڈ ہی شوڈ بی میڈ ٹو لیو امانگ پیپل فرام ہوم ہی کین لرن گڈ ہیبٹس اینڈ اوائڈ بیڈ ونس. تو اس میں ضروری ہے کہ ہم بچوں کے اندر ایسی ٹینڈنسی پیدا کریں, اس کا مائنڈ سیٹ اپ بنائیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیشن رکھے جو اچھی عادتوں کا حامی ہوں اور برائیوں سے بچتے ہوں. تو یہ ٹیچر کا رول ہے کہ وہ کرے. اچھا, جو وہ بات کرتا ہے کلاسز کے حوالے سے, ایجوکیشن پارٹ آف کلاسز, تو اس میں پلیٹو ڈزنٹ انویسیج یونیفارم ایجوکیشن فار ون اینڈ آل. اس کے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب لوگوں کو ایک جیسی تعلیم دی جا سکے. تو وہ اس کا خیال یہ تھا کہ مختلف, چونکہ آپ کی جو سوسائٹی ہے مختلف اسٹاٹس میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے, تو ہر اسٹاٹس کی اپنی ضروریات ہیں, اس کے مطابق ہی تعلیم دی جائے جو جس اسٹاٹا کی ضروریات ہیں, جو طبقات کی ضروریات ہیں. ایکسیپٹلی دا کنسیپٹ آف سوشل اسٹریٹیفکیشن, اس لیے اس نے سوشل اسٹریٹیفکیشن کی بات کی. وہ کہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اسٹریٹیفائڈ ہے, اس میں مختلف طبقات ہیں. اینڈ ہی بلیوز ان انڈیویجول ڈفرینسز, اور جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں, دوسرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پلیٹو سجیسٹ ویریس کائنڈ آف ٹیسٹ ٹو بی کنڈکٹڈ ایٹ ڈفرنٹ ایج لیولس. وہ آپ مختلف ایج گروپس میں مختلف ان کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. دا سکسیسفل انڈیویجول ول آکوپائی دا ہائیسٹ پوزیشن ان دا لینڈ, ہز ورڈ ول بی لا آف دا لینڈ. اس کا خیال یہ تھا کہ جب انسان سیکھ جاتا ہے اور وہ ایک خاص پوزیشن حاصل کر لیتا ہے اپنی عقل کے لحاظ سے, تو اس کے ہی الفاظ جو ہے واقعی الفاظ ہوتے ہیں, وہ اتھارٹی بن جاتا ہے. اٹ از ایویڈنٹ دیٹ پلیٹو گرانٹیڈ دا ہائیسٹ پلیس ٹو دا فلاسفی ان ہز ایجوکیشن اسکیم. وہ فلاسفیکیشن کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا تھا, سوچنے کے عمل کو اور فلاسفی کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا تھا. تو یہ اس کی کلاسز کے بارے سے بات تھی. اور اس کے بعد بیٹا آج ہمارا جو لاسٹ جو ہے ہمارا فلاسفر, اس میں ہمارے پاس ارسطوٹل ہے. اس کی بات ہم آج نہیں کریں گے, کل کریں گے, کیونکہ آج ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو